السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے میں اس وقت جادو، جنات، نظر بد، ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور عوام الناس ان مسائل میں بہت زیادہ مبتلا ہے، اور بہت سارے لوگ اس جملہ امراض کا شکار ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جائیں گی یہ بہت بڑی رہنمائی ثابت ہوں گی۔ جادو دنیا کا سب سے بڑا جادو، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، اور اس پہ بہت ڈیپلی ریسرچ اور تحقیق ہو چکی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو کون سا ہے، کیا جادو ہے دنیا کا سب سے بڑا۔ ایک تو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا خوف بنا ہوا ہے، بہت زیادہ خوف ہے۔ جادو کا ورڈ سنتے ہی لوگ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ مینٹلی طور پر اس کو بہت زیادہ ایفیکٹ لے جاتے ہیں۔ صرف ایک اونلی ورڈ سننے سے، صرف جادو کا نام سننے سے ہی دماغی طور پہ زیادہ اپ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ بھلے میں اس کے اوپر اگر جادو نہ بھی ہو، لیکن سنتے ہی وہ کچھ لوگ ایسے کہ سنتے ہی بیمار پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان پر جادو نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کا ہم نے علاج کیا ہے، جادو نام کی چیز ہی نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی جادو نام کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں پہ اوریجنل جادو ہے ان سے زیادہ وہ بیمار ہیں جن پر جادو ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی ریسرچ ہے، اور ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے جو معالجین بیٹھے ہیں، دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، وہ محنت تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ صرف ایک ایز اے بزنس چلا رہے ہیں، محنت نہیں ہے۔ اور جس کے اوپر جادو نہیں ہے اس کو بھی جادو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ سب سے پہلے جادو کو سمجھے ہے کیا۔ میں جادو کی نفی نہیں کرتا کہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہے۔ یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد آپ کو خوف زدہ کرنا نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد آپ کو متوجہ کروانا ہے، آپ کو توجہ دلوانا ہے کہ آپ متوجہ ہوں۔ یہ بڑی ایک نہ نظر آنے والی خوفناک بیماری ہے، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو، اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کی لائف میں۔ دنیا کا سب سے بڑا جادو، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو کیا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا علاج کیا ہے، میں آج اس کے اوپر ڈسکس کرتا ہوں آپ سے۔ میری ریسرچ اور تحقیق کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا جادو گناہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جادو گناہ ہے، جس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب جملہ امراض میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں فزیکلی بیماریاں ہوتی ہیں، ایسی بیماریاں جو رپورٹس میں آتی نہیں ہیں۔ ہاسپٹلز جاتے ہیں لوگ، رپورٹیں کرواتے ہیں، لیکن بیماریاں رپورٹس میں نہیں آ رہی، لیکن بندہ جو ہے، جو مریض ہے، وہ آخری سانس سے فیل کر رہا ہے کہ جیسے وہ بالکل موت کے قریب ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی رپورٹس بھری ہوئی ہیں، ساری بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، کوئی دوائیاں اثر ہی نہیں کر رہی۔ محترم بھائی، اس پہ ڈیپلی ریسرچ تو کر لیں، یہ ہے کیا۔ اگر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ بیماری بتاتے ہیں، حکیم کے پاس جائیں وہ اپنی مرضی کی ڈائیگنوز کرے گا، سٹیٹمنٹ دے گا۔ دم درود کے حوالے سے اگر نکلتے ہیں، علاج کے حوالے سے دم درود کرنے والے لوگوں کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا جادو، جنات اور نظر بد کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہے، جو مریض ہے، وہ چاروں طرف سے گھوم رہا ہے بیچارہ، اور علاج کے مارے پھر رہا ہے، بہت زیادہ غمگین ہے۔ جس کے پاس جاتا ہے وہ اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ ریزن کیا ہے میرے بھائی؟ میں تو ایسے بندے کے لیے، ایسے مریض کے لیے ایک سب سے بڑا مشورہ دیتا ہوں کہ جو چاروں طرف سے بھاگ رہا ہے اور اس کو شفا نہیں ہو رہی، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، کوئی دم درود بھی اثر نہیں کر رہا، تو وہ اکیلے میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے پوچھے
کہ میں نے بچپن سے اب تک کیا کیا ہے، میرے ساتھ کون سے میں نے ایسے معاملات کیے ہیں، نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی، کون سے ایسے گناہ ہوئے ہیں جس کا ری ایکشن ہوا ہے۔ وہ لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے کویسچن کریں اور پوچھیں اور لکھیں ایک پیپر کے اوپر، یہ بھی نافرمانی، یہ بھی نافرمانی، یہ بھی نافرمانی، ساری لسٹ بنا لیں، پھر اس پہ توبہ شروع کر دیں۔ کسی معالج سے نہ ملیں، بس آپ نے اللہ سے رابطہ کریں، اور جب ان چیزوں کو آپ کرنا شروع کریں گے، یا جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، وہ یا پھر وہ لوگ، ان کے بڑے لوگ، ان کی بڑے فیملیاں والے، اس کے بڑے خاندان والے، وہ بھی دیکھیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کویسچن کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آپ کو سارا جادو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں جہاں پر کسی کا حق مارا ہے، گاؤں میں کسی لوگوں کو تنگ کیا ہے، بدماشی کی ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے، اس وقت اللہ نے عہدہ دیا تھا، پاور طاقت دی تھی، تو آپ بدماش بنے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں یاد کریں اور توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں۔ اللہ تو چیونٹی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، مشہور واقعہ ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے قوم کو لے کر ساتھ گئے، قوم کو ساتھ لیا اور کسی کھلے میدان میں جا کر دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ پرندوں کی، جانوروں کی اور چھوٹی چیونٹیوں کی بھی آوازیں اور زبان سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے۔ یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے۔ اچانک ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آنا شروع ہو گئے۔ قوم نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، بارش کی دعا تو ہم نے کی نہیں ہے، تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا چیونٹی اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، بارش آنے والی ہے۔ اب چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں چیونٹی دعا کر رہی ہے، تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے بھائی، میری اور آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ چیونٹی کی دعا بھی رد نہیں کی جا رہی، صرف ایک بارش کے اوپر۔ کوئی چیونٹی کروڑوں روپے نہیں مانگ رہی تھی، کوئی مال پیسہ نہیں مانگ رہی تھی، کوئی بلڈنگیں نہیں مانگ رہی تھی، پلازے نہیں مانگ رہی تھی۔ چیونٹی فقط ایک بارش مانگ رہی ہے اللہ سے، اور ہم اور آپ گڑ گڑا بھی رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن پھر شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے پوچھیں اپنے آپ سے کیا ریزن ہے۔ جہاں پر ویکنس ہے اس کو درست کریں۔ یہ معاشرہ بدقسمتی سے بس ایک ورڈ لیے پھرتا ہے، جادو۔ بھائی وہ جادو دیکھو جو ہم نے خود ہی اپنے اوپر کر دی ہے۔ میں نے ایسی فیملی دیکھی ہے، ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ، ایک دو کی بات نہیں، بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں۔ ایک فیملی ایسی ہے، بہت رچ فیملی ہے، بڑا اربوں اور خربوں میں ان کا بزنس ہے، 3-4 ملکوں کے اندر ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ مجھے کہتے ہیں توحیدی صاحب بہت بزنس ہے، دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، صرف 2 چیزوں سے محروم ہیں ہم۔ ایک تو ہمارا نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، اور دوسرا ہم لوگوں کو خوشی نہیں ہے، ہر وقت ڈپریشن ہے، نہ خوشی، ہر وقت غمگین سے ہیں، حالانکہ پیسہ اتنا ہے جو مرضی کرنا چاہیں، وزٹ کرتے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے اندر فریشمنٹ کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ڈپریشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اتنی دوائیاں کھا لی ہیں، اتنا کچھ کر لیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کیا یہ خوشحالی مال پیسے میں ہے؟ کیا یہ ترقی کرنا، کروڑوں اربوں کا پیسہ جمع کرنا ہے، اس میں خوشحالی ہے؟ نہیں، خوشحالی اگر ہے تو اللہ کی فرما برداری میں ہے بس۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی خوشحالی ہے، دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی ہے۔ اور بس اسی بات کی تحقیق کریں۔ اسی طرح ایک اور فیملی کہنے لگے بہت کچھ ہے، بڑا ایگریکلچر کا بزنس ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے ٹریکٹر ہیں ان کے پاس، بہت غلام ہیں ان کے پاس، اور بڑی بھینسیں ہیں، سب کچھ ہے، اور بڑا نام ہے، بڑے پولیٹیشین میں بھی ہیں۔ کہتے ہیں قاری صاحب سکون نہیں ہے، اس کا کیا حل ہے؟
پتہ نہیں کس نے جادو کیا ہے. پہلے بھی ہم نے بہت سارے معالجین بلائے ہیں لیکن ہمارا جادو ختم نہیں ہو رہا. جھگڑے بیٹے ہیں سارے اتنا لڑتے ہیں آپس میں, کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے خوش نہیں ہے. بہت سارے معاملات اس طرح کے. میں نے ڈیپلی ریسرچ کی, بہت ڈیپلی ریسرچ کرتے کرتے پتہ چلا کہ سارے کا سارا بزنس ہی سود پر ہے, سارے کا سارا سسٹم ہی ان کا خراب ہے, اور بڑا معاشرے کے اندر ظلم و ستم بھی ہوا ہے. خیر لمبی ہسٹری. میں نے کہا جی آپ کا علاج صرف توبہ ہے, توبہ کریں کثرت سے جتنی کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جن علاج کے حوالے سے مایوس محسوس کرتے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, وہ لوگ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کثرت سے پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں, ہر وقت پڑھیں, ساری فیملی پڑھے, سارے گھر والے پڑھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لائک, سبسکرائب اور شیئر کر رہے ہیں. مزید کرتے جائیں, کیونکہ آپ کے لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنے سے نہ جانے کس مستحق تک یہ پیغام پہنچے اور اس کی زندگی بہترین بدل جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.